إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت یہ ہم لوگوں کے لیے فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کو نجات کا، بخشش کا، جنت میں جانے کا سبب بتایا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان چاہے اس دور میں بالکل منتشر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، فرقوں میں، جماعتوں میں، حزبیت میں، تعصب میں بٹے ہوئے ہیں، اس سب کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر، آپ کی بات آنے پر، آپ کی ذات آ جانے پر تمام کے تمام مسلمان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی ایک خوبی ہے جس کی وجہ سے ایمان اور اسلام آج تک مسلمانوں کے بیچ میں الحمدللہ باقی ہے۔ اس بات کو، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ ہم آج کے سیشن میں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں، میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھنی ہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مسئلے کتنے ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھا گیا ہے بہت سارے لوگ اقامت دین، نفاذ دین کے نام پر بہت اچھی جدوجہد کرتے ہیں، لیکن وہ دین جس کو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اس دین کے اندر لوگوں نے بہت سارا بگاڑ پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے لوگوں کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں، ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے دینی اعتبار سے، تاکہ جب آپ کو دین نافذ کرنے کا موقع ملے تو وہ دین نافذ ہو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ دین ہے۔ بڑی آسانی سے یہ کہہ دیا جائے کہ فلسطین میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے اور آپ کو رفع الیدین کے مسئلوں سے جان نہیں چھوٹتی۔ یہ بالکل 2 مختلف معاملات ہیں جن کو لوگ ملا دیتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں۔ ایسے دین کا یاد رکھیے کوئی فائدہ نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں ہے،
اور ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ پڑھی جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور اس کا نمبر ہے 631۔ عن مالک، حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ونحن شببۃ متقاربون، ہم کچھ نوجوان تھے جو قریب قریب عمر کے تھے، سب کی عمر قریب قریبی تھی۔ فاقمنا عنده 20 یوما ولیلہ، ہم آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن اور رات وہاں رہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ نرم دل والے تھے۔ فلما ظن انا قد اشتہینا اہلنا او قد اشتقنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی یاد آ رہی ہے، سألنا عمن ترکنا بعدنا فاخبرناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں، پیچھے والوں کے بارے میں پوچھا تو ہم نے آپ کو بتایا۔ قال ارجعوا الی اہلیکم، آپ نے فرمایا واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، فاقیموا فیہم، وہیں پر رہو، وعلموہم ومروہم، انہیں جا کر علم سکھاؤ، انہیں جا کر احکامات دو۔ کہتے ہیں وذکر اشیاء احفظها ولا احفظها، آپ نے کافی ساری چیزیں ذکر کی جن میں سے کچھ مجھے یاد ہے اور کچھ مجھے یاد نہیں ہے۔ ان باتوں میں آپ نے فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ہی ایک آدمی اذان دے، اور جو تم میں سب سے بڑی عمر کا ہے وہ تمہاری امامت کرے۔ اس پوری حدیث میں دیکھیے کہ یہ کچھ لڑکے، کچھ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو واپس ان کے علاقے میں بھیجنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے احکامات میں جو مین حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جس کا تذکرہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، وہ یہ تھا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث میں بڑا کلیئر ہے کہ آپ اور میں اپنے طریقے کے مطابق، اپنے فرقے کے مطابق، اپنے محلے کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس طرح آپ نے نماز پڑھی اور صحابہ نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اس طرح کی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضرت مالک ابن حویرث نے خود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جی۔ یہ دوسری حدیث بھی دیکھیے، یہ بھی آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے بہت فائدہ دے گی۔ دوسری حدیث ہے ابو حازم ابن دینار کی، کہتے ہیں ان رجلا اتو سہل ابن ان رجالا اتو سہل ابن سعد الساعدی، کچھ لوگ حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وقد امتروا فی المنبر مما عودہ، انہیں اس بارے میں اختلاف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ممبر کی لکڑی تھی وہ کس درخت کی تھی۔ فسألوہ عن ذلک، انہوں نے حضرت سہل ابن سعد سے پوچھا، فقال واللہ انی لاعرف مما ہوا، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے وہ لکڑی کس کی تھی۔ پھر انہوں نے پورا ایک قصہ بتایا، کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ بُدِعَ، میں نے وہ پہلا دن بھی دیکھا جس دن ممبر رکھا گیا تھا، وَأَوَّلُ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دن بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے تھے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے۔ اور وہ کیا قصہ ہے؟ کہتے ہیں ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلانۃ امرأۃ من الانصار قد سماها سہل، حضرت سہل نے نام لے کر بتایا کہ فلاں عورت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، مری غلام کی النجار، کہ اپنے وہ جو بڑائی لکڑی والا ترخان غلام ہے تمہارا، اس سے کہو ان یعمل لی اعوادا،
کہ وہ میرے لیے کچھ لکڑیوں کا کوئی ممبر بنائے، اجلس علیہن اذا کلمت الناس، جب میں لوگوں سے بات کروں تو اس پر بیٹھ کے بات کیا کروں۔ فامرتہ، اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا، فعاملها من طرفاء الغابہ، تو اس غلام نے جنگل کی طرفا لکڑی سے وہ ممبر بنایا۔ ثم جاء بها، پھر وہ اس ممبر کو لایا، فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ ممبر بھیجا۔ فامر بها فوضعت ها هنا، آپ نے حکم دیا تو وہ ممبر اس جگہ رکھا گیا جہاں اس وقت حضرت سہل کے سامنے ممبر پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر رکھا گیا۔ ثم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صلی علیہا، آپ نے اس ممبر پر چڑھ کر نماز پڑھی، وکبر، اور تکبیر کہی، وہو علیہا، اسی پر کھڑے کھڑے، ثم رکع وہو علیہا، پھر آپ نے رکوع کیا اسی پر کھڑے کھڑے، ثم نزل القہقرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں پیچھے اترے، فسجد فی اصل المنبر، ممبر کی کے بالکل دامن میں آپ نے سجدہ کیا، ثم عاد، پھر آپ واپس گئے، فلما فرغ اقبل علی الناس، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا، فقال یا ایھا الناس انما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، لوگو میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری طرح کر سکو اور تمہیں میری نماز کا پتہ چلے۔ ہمارے ہاں بہت آسانی کے ساتھ جب آپ چھوٹے سے اختلاف میں پڑھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب سمجھ ہی نہیں آتی رسول اللہ کی نماز کون سی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے کہ کتنے کلیئرلی ممبر کے اوپر چڑھ کر پوری نماز پڑھی، سجدہ اوپر نہیں ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے الٹے پاؤں نیچے اتر آئے، لیکن باقی ساری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر چڑھ کر مکمل فرمائی۔ تو یہ کہنا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی سمجھ نہیں آتی، یہ مناسب نہیں ہے۔ نماز کو سیکھنا پڑتا ہے، نماز کو وقت دینا پڑتا ہے، نماز کو پریورٹی دینی پڑتی ہے، ترجیحات میں شامل کرنا پڑتا ہے، وگرنہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت لمبا عرصہ تک ایک طرح کی نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن وہ نماز محمد رسول اللہ والی نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کی مثال حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے نہیں کر رہا تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ منذ کم هذه صلاتک، یہ بتاؤ کہ یہ نماز جو تم نے ابھی پڑھی ہے یہ کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے بتایا جی کہ منذ 40 سنہ، 40 سال سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ما صلیت منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن چونکہ اچھی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا تھا، جیسی نماز سکھائی گئی تھی ویسی نہیں پڑھ رہا تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ تم نے 40 سال ہو گئے ہیں نماز گویا پڑھی ہی نہیں، اور کہتے ہیں وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّ هَكَذَا مَا مُتَّ عَلَى فِطْرَةٍ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهَا، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے تو تم اس فطرت پر موت تمہیں نہیں آئے گی جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لاپرواہی میں گزار دیا جائے۔ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز سے متعلق سوال ہوگا، نماز درست ہونی چاہیے۔ تو نماز کے اندر بہت اہم معاملات ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے، جس میں سے ہم نے انتخاب کیا ہے رفع الیدین کا۔ رفع الیدین کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ یہ انتہائی مبارک اور عظیم سنت ہے جسے اختلافات کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے، اختلافات کی بھینٹ، اور اگر آپ اختلافات نکال دیں تو آپ پوری امت کو دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح نماز پڑھتے ہوئے، لیکن کیا کریں
کہ ہم فرقوں سے جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں. ہم نے اپنی اپنی نمازیں، اپنی اپنی مسجدیں، اپنے اپنے طریقے اور سب کچھ اپنا الگ الگ بنا لیے. ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے ہماری اپنی پہچان نہیں ہوگی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفریقیں نہیں دی تھی، فرقے نہیں دیے تھے، تفرقے نہیں دیے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز میری طرح پڑھنا. آپ نے کوئی دو آئیڈیلز نہیں دیے، آپ نے ایک آئیڈیل دیا تھا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں تم نے مجھے دیکھا ہے نماز اس طرح پڑھنا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی ہے. تو آئیے ہم بلا تعطل بلا تاخیر رفع الیدین کے موضوع پر جاتے ہیں. جی، رفع الیدین کے مواقع. رفع الیدین اصل میں کہتے ہیں دو ہاتھوں کو اٹھانا. ٹھیک ہے، دو ہاتھوں کو اٹھانا. نماز میں یہ 4 مواقع پر اٹھائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جگہ پر رفع الیدین کیے. جب ہم رفع الیدین کا مطلب کہیں گے نا، اس کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر اٹھانا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا پورا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ 4 جگہوں پر ایک نماز کے اندر رفع الیدین کیا جا سکتا ہے. کون کون سی 4 جگہیں؟ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، اور 2 رکعات کے بعد اٹھتے ہوئے. یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر رفع الیدین کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. اور اس کی حدیث دلیل کیا ہے؟ عن نافع ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاة کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ ورفع ذلك ابن عمر الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام نافع حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کہتے ہوئے اٹھاتے تھے، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. جب رکوع میں جاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے تب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. اور جب 2 رکعات پڑھ کر اٹھتے تھے تب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے. یعنی عبداللہ ابن عمر خود بھی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن رفع الیدین کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بتاتے تھے کہ یہ عمل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ نے انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے. رفع الیدین کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ رفع الیدین کے دوران دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانا مسنون ہے. اس حوالے سے 2 حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے نماز شروع کی، تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ اٹھایا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کر لیا. میری آپ تمام شرکاء سے درخواست ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جائیں. ٹھیک ہے، دوسری حدیث دیکھیے، عن مالک بن الحویرث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ. حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ ان دونوں کو دونوں کانوں کے برابر کر لیتے تھے. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. جب آپ رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے تھے. تو دونوں طرح آپ کے لیے اور میرے لیے جائز ہے. کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ بھی درست ہے، اور کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ بھی درست ہے. دونوں طریقے سے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں 2 طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ ہاتھوں کو اٹھانے کی بجائے لگانا سمجھا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، انگوٹھا لگا رہے ہوتے ہیں، کانوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے. کسی حدیث میں بھی یہ والا طریقہ ہاتھ لگانے والا نہیں آتا.
اس لیے ایسے طریقے سے بچنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کی بجائے بالکل آپ کے سامنے دیکھیے حوالے لگے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 738 ہے, صحیح مسلم کی حدیث 391 ہے. آپ احادیث دیکھیے اور اپنی نماز کو احادیث کے مطابق درست کرنے کی کوشش کیجیے. تو بہت سارے لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ دیکھے گئے ہیں جو کندھوں سے بہت نیچے پیٹ تک سینے تک اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر نہیں اٹھاتے, سستی کرتے ہیں. یہ والا انداز بھی خلاف سنت ہے. اس کو بھی غلط تصور کر کے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دو باتیں بالکل بیسک باتیں تھیں, ایک تو 4 جگہ کا رفع الیدین اور ایک جو ہے تکبیر تحریم ہاتھوں کو کندھوں اور کانوں کے برابر اٹھانا. یہ دونوں باتیں ہمارے لیے سیکھنا ضروری تھا. اب آئیے جو اصل مسئلے کے اندر اختلاف ہے جس کی وجہ سے ہم اس ٹاپک کو چھیڑ رہے ہیں, وہ یہ کہ رفع الیدین کے حوالے سے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ احناف کا ہے اور ایک گروہ احناف کے علاوہ دیگر اہل سنت کے تمام مذاہب کا ہے, جن میں شافعی, مالکی اور حنبلی اور اہل حدیث شامل ہیں. احناف کہتے ہیں کہ رفع الیدین صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا جائے گا, اس کے بعد نہیں. اس کے بعد کی جتنی حدیث ہیں وہ منسوخ ہیں. جبکہ دیگر اہل سنت جن میں امام شافعی رحمہ اللہ کے پیروکار, امام مالک کے پیروکار, امام احمد بن حنبل کے پیروکار اور اہل حدیث شامل ہیں, ان کے نزدیک 4 مقامات پر ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھانا مسنون ہے, یہ منسوخ نہیں ہے. یعنی 4 مقامات پر ہاتھ اٹھانا, جیسے ہم نے 4 مقامات ذکر کیے, یہ ضروری ہے, یہ مسنون ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ آج کی اس مجلس میں ہم دونوں طرح کے موقف سمجھیں, دونوں طرح کے دلائل سمجھیں, اور آپ کو بتائیں کہ کون سے دلائل میں زیادہ مضبوطی ہے اور کون سے دلائل میں زیادہ مضبوطی نہیں ہے. لیکن دلائل کی اتنی زیادہ کثرت ہے اس مسئلے کے اندر, جس کی وجہ سے مجھے اس بات پر اکتفا کرنا پڑا کہ پہلے میں رفع الیدین کرنا ثابت کروں, اور پھر اللہ نے توفیق دی تو اگلی کسی مجلس میں انشاءاللہ ان لوگوں کے دلائل دیکھیں گے جو رفع الیدین نہیں کرتے. تو آئیے سب سے پہلے ہم رفع الیدین کرنے کے دلائل دیکھتے ہیں. رفع الیدین کرنے کے دلائل مختلف اقسام کے ہیں. مثلا ایک مرفوع متفق علیہ احادیث, موقوفات صحابہ یعنی کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے, آثار تابعین, تابعین سے بھی ثابت ہے, اور پھر تعامل امت, تابعین کے بعد کی جو امت تھی, امت کے بڑے ائمہ تھے, بڑے لوگ تھے, وہ سارے رفع الیدین کرتے رہے ہیں. یعنی کہ 4 انداز سے, ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور متفق علیہ احادیث, دوسرا موقوفات صحابہ یعنی صحابہ اکرام کے عمل اور اقوال سے, تیسرا تابعین کے فتووں, عمل اور اقوال سے, اور چوتھا پوری امت کے مختلف لوگوں کے عمل اور اقوال سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے. آئیے سب سے پہلے ہم مرفوع احادیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ. مرفوع حدیث میں سب سے پہلے اور سب سے مشہور حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس کے بہت سارے حوالے ہیں, وہ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دینے لگا ہوں. حدیث کیا ہے؟ عن الزہری, امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قال اخبرنا سالم بن عبداللہ, کہتے ہیں کہ مجھے سالم ابن عبداللہ رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی. سالم جو ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے نماز میں تکبیر سے آغاز کیا. فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ, تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کہتے ہوئے اٹھایا, یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے اپنے کندھوں کے برابر کر دیا. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ, جب آپ نے رکوع کے لیے ہاتھ اٹھایا, تکبیر کہی, تو پھر آپ نے ایسے ہی کیا. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ, جب آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, پھر اسی طرح کیا. وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, آپ نے ربنا ولک الحمد کہا. وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ, آپ نے سجدہ کرتے ہوئے یا سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں 3 جگہوں پہ رفع الیدین کا تذکرہ آیا ہے. ایک تو افتتاح کے وقت, آغاز کے وقت, یہ سب لوگ کرتے ہیں, لیکن جب رکوع کریں گے تب بھی یہاں پر حدیث میں آیا ہے, اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرنے کا ذکر حدیث میں آیا ہے.
یہ اتنی مبارک حدیث ہے، اتنی معروف حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے کافی سارے حوالے آپ کے سامنے ذکر کیے. دیکھیے صرف صحیح بخاری میں 4 جگہ پر یہ حدیث ذکر ہے، صحیح مسلم میں بھی 2-3 دفعہ، میں نے پھر اس میں باقی ایک حوالہ ہی دیا ہے. سنن ابن ماجہ میں، سنن نبی داود میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، یہ جتنی 6 کتابیں ہیں ان کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، سیاہ ستہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. ان سب میں یہ حدیثیں موجود ہیں. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک میں بھی حدیث موجود ہے. امام شافعی کی مسند شافعی میں بھی حدیث موجود ہے. امام احمد کی مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے. امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکل الاثار میں بھی حدیث موجود ہے. اور امام محمد ابن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص ترین شاگرد ہیں، ان کی کتاب موطا کے اندر بھی حدیث 99 نمبر پر موجود ہے. یہ چند حوالے دی ہیں، ورنہ اس حدیث کے حوالے سے کم سے کم اس حدیث کے حوالے میں نے جو دیکھے 286 کے قریب صرف ایک سافٹ ویئر کے اندر ملتے ہیں. 286 کے قریب تقریباً اس کے حوالے موجود ہیں. لیکن ہم نے آپ کو چاروں اماموں کے کتابوں سے روایتیں دی ہیں. موطا امام مالک میں امام مالک کی کتاب سے، امام شافعی کی کتاب سے، امام احمد بن حنبل کی کتاب سے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تو چونکہ کوئی کتاب نہیں ہے، تو ان کے شاگرد رشید امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب الموطا سے بھی آپ کو حوالہ دیا ہے. اور حنفی علماء میں سب سے معروف امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بھی ایک حوالہ ہم نے آپ کو دیا ہے. یہ حدیث اتنی معروف ہے، اس حدیث کے حوالے سے مختلف علماء نے مختلف ارشادات فرمائے ہیں. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خاص استاد ہیں، ان کا نام ہے علی ابن عبداللہ المدینی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا اعلم زمانہ، کہ علی بن عبداللہ المدینی جو ہیں وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں. تو امام علی بن مدینی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں رفع الایدی حق علی المسلمین بما روى الزہری عن سالم عن ابیہ، کہ اس حدیث کی وجہ سے، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے امام زہری کی جو سالم بن عبداللہ سے اور وہ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ رفع الیدین کریں. کیونکہ اتنی بڑی حدیث، اتنی معروف حدیث، اتنی کلیئر حدیث ہے کہ مسلمانوں پر حق بنتا ہے کہ وہ رفع الیدین کریں. اچھا مزے کی بات ہے، شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث کی سند کے تمام علماء رفع الیدین کیا کرتے تھے. مثلا اس حدیث کی ایک سند ہے جو امام بخاری کے استاد علی بن مدینی اپنے استاد سفیان بن عیینہ سے، وہ اپنے استاد امام زہری سے، وہ اپنے استاد سالم بن عبداللہ سے، اور وہ اپنے استاد عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں. اس حدیث کے سارے راوی، جن میں امام علی بن مدینی خود شامل ہیں، جن میں امام سفیان بن عیینہ شامل ہیں، جن میں امام زہری شامل ہیں، جن میں سالم بن عبداللہ، سب یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. بلکہ امام بیہقی نے یہ حدیث لکھنے کے بعد ایک پورا ایک امام زہری رحمہ اللہ نے جو ہے صورتحال لکھی ہے. وہ کیسے؟ امام بیہقی رحمہ اللہ نے کی ایک کتاب الخلافیات، اس میں انہوں نے یہ واقعہ پورا حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں قال سفیان حفظته من الزہری کما انک ہاہنا. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے یاد کی ہے جیسے تم میرے سامنے کھڑے ہوئے ہو، جس طرح تمہیں میں اپنے سامنے بالکل اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوں، بالکل لفظ بلفظ اتنی کلیئرلی میں نے یہ حدیث امام زہری سے یاد کی ہے. پھر سفیان ابن عیینہ نے ایک اور مثال دی کہ جس طرح میرے سامنے یہ ستون کھڑا ہے، ایسے میں نے یہ حدیث امام زہری سے یاد کی ہے. تو سفیان ابن عیینہ کے جو شاگرد تھے نا علی ابن مدینی، وہ کہتے ہیں هذا الحدیث عندي حجۃ علی الخلق کل من سمعه فعلیہ ان یعمل به لأنه لیس فی اسنادہ شیء. کہتے ہیں کہ یہ حدیث میرے نزدیک ساری مخلوق پر حجت ہے، دلیل ہے. کوئی بھی آدمی جو یہ حدیث سنے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے رفع الیدین کریں، کیونکہ اس کی سند کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ علی ابن مدینی خود کہتے ہیں لم ازل اعمل به منذ انا صبی، جب میں چھوٹا بچہ تھا تب سے میں اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں. اور اس حدیث کے راوی ابو سعید کہتے ہیں کہ وبہ ناخذ، امام دارمی کہتے ہیں وبہ ناخذ، کہ ہم بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. امام ابو الحسن دارقطنی کہتے ہیں وبہ ناخذ، ہم بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. امام ابو عبداللہ الحاکم کہتے ہیں
کہ وَبِهِ نَأْخُذُ، ہم بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں وَبِهِ آخُذُ، میں بھی اس حدیث پر عمل کرتا ہوں. تو یہ سب لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس مبارک حدیث کو اپنے فرقے کی وجہ سے، اپنے اختلافات کی وجہ سے ہم نے دھندلا دیا ہے. ہمیں شرم سی آ رہی ہوتی ہے، یہ حدیث ممبروں پر بیان نہیں کی جاتی، یہ حدیث لوگوں کو نہیں سکھائی جاتی، اس حدیث پر عمل نہیں کروایا جاتا، جبکہ یہ حدیث انتہائی اہم حدیث. امام شافعی کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ علامہ تاج الدین السبکی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، عن المزنی سمعت الشافعی، امام شافعی کے شاگرد مزنی کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے خود سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا يحل لأحد سمع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رفع الیدین فی افتتاح الصلاة وعند الرکوع والرفع من الرکوع ان یترک الاقتداء بفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین کرنے کی حدیث سنی، جس میں نماز کے آغاز میں رفع الیدین کا تذکرہ آتا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا تذکرہ آتا ہے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کا تذکرہ آتا ہے. کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ترک کرے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. امام سبکی نے جب یہ روایت لکھی نا تو اس کے بعد فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی رفع الیدین کو واجب قرار دیتے ہیں، امام شافعی رفع الیدین کو واجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی معروف احادیث ہیں. اس کے بارے میں حدیثیں تو اور بھی ہم انشاءاللہ ذکر کرنے لگیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے. اچھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو حنیفہ کے ایک بہت مبارک شاگرد ہیں سیدنا امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ. یہ محدثین میں ایک ایسے بڑی شخصیت ہیں کہ ان کا نام آتے ہی سب لوگوں کی زبانیں چپ ہو جاتی ہیں، سب لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں. فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، جہاد کے اندر، سخاوت کے اندر، عمل کے اندر، عبادتوں کے اندر عبداللہ ابن مبارک کا اپنا ایک لیول تھا. عبداللہ ابن مبارک خود ایک برانڈ تھے اپنے دور میں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں قد ثبت حدیث من یرفع وذکر حدیث الزہری عن سالم عن ابیہ. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث صحیح ثابت ہے، اور انہوں نے دلیل کے لیے یہی والی حدیث امام زہری جو سالم سے اور سالم اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں ولم یثبت حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ. اور حدیث عبداللہ ابن مسعود یہ صحیح ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا، یہ صحیح ثابت نہیں ہے. لیکن وہ حدیث جس میں رفع الیدین کرنے کا تذکرہ آتا ہے، وہ حدیث عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد دوسری حدیث حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ کی حدیث ہے. عن ابی قلابہ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلى کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع رأسه من الرکوع رفع یدیہ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک ابن الحویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب وہ رکوع کا ارادہ کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے. اور مالک ابن حویرث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. یعنی مالک ابن حویرث خود بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور انہوں نے حدیث بھی بتائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے. یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد نا امام الائمہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ بہت قیمتی بات ہے.
ہم نے امام مالک ابن حضرت مالک ابن حویرث کی حدیث سب سے پہلے نمبر پر پڑھی تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ذکر تھی. آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. امام ابن خزیمہ کہتے ہیں فقط امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک ابن الحویرث بالشبابۃ الذین کانوا معه ان یصلوا کما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی. نبی علیہ السلام نے مالک ابن حویرث اور ان کے ساتھی نوجوانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ نماز اس طرح پڑھیں جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. وقد اعلم مالک ابن الحویرث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه اذا كبر في الصلاة واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع. اور مالک ابن حویرث نے بتایا کہ انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے. کہتے ہیں ففی هذا ما دل على ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد امر برفع الیدین اذا اراد المصلی الرکوع واذا رفع رأسه من الرکوع. اس حدیث میں دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہے. بات سمجھیا؟ دیکھیے نا، مالک ابن حویرث کو آپ نے فرمایا جس طرح تم نے مجھے دیکھا ویسے تم نے نماز پڑھنی. مالک ابن حویرث کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے رفع الیدین کیا، تو گویا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری طرح کی نماز پڑھنا، رفع الیدین والی نماز پڑھنا. تو بہت سارے لوگوں کو نا یہ سنا گیا جی آپ حکم دکھائیں رفع الیدین کرنے کا، تو یہ ڈائریکٹ حکم ہے رفع الیدین کرنے کا، کیونکہ آپ نے صرف ایک رفع الیدین کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا ساری نماز میری طرح پڑھنا. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، آپ نے رفع الیدین کیا تھا. تو گویا اللہ کے رسول نے رفع الیدین والی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ دوسری حدیث ہے. اس حدیث کے بعد تیسری حدیث دیکھیے. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة کبر وصف حمام حیال اذنیہ. کہ وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز میں داخل ہوئے، اللہ اکبر کہا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. جو راوی ہے نا حمام، وہ کہتے ہیں کہ کانوں کے برابر اٹھایا. اچھا، ہاتھ اٹھانے کے بعد کہتے ہیں ثم التحف بثوبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لپیٹ لی. ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، یعنی ہاتھ باندھے. فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب، جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکالا. ثم رفعہما، پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے. ثم کبر فرکع، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا. فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ فلما سجد سجد بین کفیہ، جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا پھر آپ نے رفع الیدین کیا. جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اپنا سر مبارک رکھ کے سجدہ کیا. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، لیکن رفع الیدین کرنے کے لیے آپ چادر کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دونوں ہاتھوں سے رفع الیدین کیا کرتے تھے. یہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ یمن کے شہزادے تھے. 9 ہجری کو آپ مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے. اگلے سال سردیوں میں آپ دوبارہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے مدینہ تشریف لائے تھے. یعنی 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے، اگلے سال سردیوں میں کہتے ہیں میں گیا تھا مدینے، میں نے کہا کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا. پھر انہوں نے آ کر دوبارہ سردیوں میں نماز دیکھی. تو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، وائل ابن حجر کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح الصلاة رفع یدیہ حیال اذنیہ ثم اتیتهم فرأیتهم یرفعون ایدیہم الى صدورہم فی افتتاح الصلاة وعلیہم برانس واکسیہ. کہتے ہیں کہ میں جب دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر رہے تھے نماز کے شروع وغیرہ میں، اور آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ٹوپیاں اور چادریں اوڑھ رکھی تھی. یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود نے حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ہی الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، فعلہ من فعلہ وترکہ من ترکہ، جس نے ایسی نماز پڑھی تو اس نے پڑھی، جس نے ایسی نماز چھوڑی اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوڑی۔ تو یہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ تینوں میں نے آپ کو ایک ایک حوالے کے ساتھ، ایک ایک صحابی کے ساتھ یہ حدیثیں تین بتائی ہیں۔ ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ کرام کا تذکرہ کر کے بتایا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع الیدین کا تذکرہ کیا ہے، لیکن آئیے ایک معروف حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ یہ معروف حدیث ہے، اسے کہتے ہیں حدیث ابو حمید الساعدی۔ یہ حدیث شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ چکمہ دیتے ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ دیکھیے جی صحیح بخاری میں ابو حمید الساعدی کی حدیث ہے تو اس میں تو رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو میں اس کی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے صحیح بخاری میں رفع الیدین کرنے کی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس میں رفع الیدین کا تذکرہ ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کی، بلکہ حضرت ابو حمید الساعدی کی حدیث کو کسی اور مقصد کے تحت ذکر کیا، اس لیے وہاں پر رفع الیدین کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جز رفع الیدین کے اندر حضرت ابو حمید الساعدی کی رفع الیدین والی حدیث موجود ہے، اور حضرت امام ابو داود کی کتاب میں بھی یہ رفع الیدین کرنے والی حدیث موجود ہے۔ تو یہ چکمہ دینا کہ حضرت ابو حمید الساعدی نے 10 صحابہ کے سامنے نماز پڑھی اور اس میں رفع الیدین کا تذکرہ نہیں تھا، یہ بات غلط ہے۔ آئیے یہ حدیث پوری میں آپ کو سناتا ہوں۔ محمد ابن عمر ابن عطا کہتے ہیں سمعت ابا حمید الساعدی، میں نے سیدنا ابو حمید الساعدی کو سنا، فی عشرۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو قتادہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کے بیچ میں یہ فرمایا، جن 10 صحابہ میں ابو قتادہ انصاری بھی موجود تھے۔ تو حضرت ابو حمید کہتے ہیں کہ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ قالوا فلما، لوگوں نے کہا وہ کیسے جی، ہم سے زیادہ کیسے؟ فواللہ ما كنت باکثرنا له تبعا ولا اقدمنا له صحبہ، اللہ کی قسم آپ نہ ہم سے زیادہ رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، نہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں، آپ اس ایسا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ قال بلا، کہتے ہیں کیوں نہیں، میں جانتا ہوں۔ قالوا فاعرض، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نماز پیش کیجئے، یعنی ہمیں بتائیے کیسی نماز ہے۔ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے، ثم يكبر حتى يقر كل عزم في موضعه معتدلا، پھر آپ تکبیر کہتے یہاں تک کہ اعتدال کے ساتھ ہر ہڈی کا جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا تھا، ثم يقرأ، پھر آپ قرات کرتے تھے، ثم يكبر، پھر آپ تکبیر کہتے، فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے، ثم يركع، پھر آپ رکوع کرتے، ويضع راحتيه على ركبتيه، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے، ثم يعتدل، پھر اعتدال کے ساتھ رکوع کرتے، فلا يصب رأسه ولا يقنع، نہ سر کو زیادہ اٹھاتے تھے نہ زیادہ جھکاتے تھے، ثم يرفع رأسه، پھر اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے، فيقول سمع الله لمن حمده، پھر آپ سمع الله لمن حمده کہتے تھے، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کندھوں کے برابر لے جاتے اور نہایت اعتدال کے ساتھ آپ ایسا کرتے تھے، ثم يقول واللہ اکبر، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، ثم يهوي الى الارض، پھر آپ زمین کی طرف جھک جاتے۔ یہ حدیث مکمل نماز کے طریقے کو بیان کرتی ہے۔ میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 10 صحابہ کے بیچ میں جن میں فارس رسول، شہ سوار رسول حضرت ابو قتادہ بھی موجود تھے، اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں حضرت سہل ابن سعد الساعدی بھی موجود تھے، حضرت ابو اسید الساعدی بھی موجود تھے، حضرت
محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، تو 10 صحابہ کے بیچ میں حضرت ابو حمید الساعدی نے رفع الیدین کر کے نماز پڑھی۔ 10 صحابہ نے نماز کے بعد کہا صدقتا ہاکذا کان یصلی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے بالکل سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث 730 ہے۔ اس حدیث کو مکمل دیکھیے آپ کہ کس طرح نبی علیہ السلام کی پوری نماز کا تذکرہ ہوا، جس میں رفع الیدین کا بھی تذکرہ ہوا۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام محمد ابن یحییٰ الذہلی ہیں، وہ کہتے ہیں من سمع ھذا الحدیث، جس آدمی نے یہ حدیث سنی، ثم لم يرفع یدیہ، پھر اس حدیث کو سننے کے بعد رفع الیدین نہ کیا، یعنی اذا رکع و اذا رفع رأسہ من الرکوع فصلاته ناقصۃ، تو محمد ابن یحییٰ الذہلی کہتے ہیں ایسے آدمی کی نماز ناقص ہے جو حضرت ابو حمید الساعدی کی حدیث سننے کے بعد بھی رفع الیدین نہیں کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ایک حدیث میں آپ کو ایسی سنانے لگا ہوں جس کو میں نے نام دیا ہے حدیث مسلسل بالرفع، یعنی ایسی حدیث جس کی پوری سند میں رفع الیدین کا تذکرہ ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث دیکھیے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام ابو عبداللہ الحاکم سے حدیث بیان کی۔ ابو عبداللہ الحاکم نے اپنے استاد ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ صفار سے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ قال ابو اسماعیل محمد ابن اسماعیل السلمی، کہ ابو اسماعیل محمد ابن اسماعیل السلمی نے فرمایا صلیت خلف ابی النعمان محمد ابن فضل فرفع یدیہ حین افتتح الصلاة وحین رکع وحین رفع رأسہ من الرکوع، تو محمد ابن فضل نے، میں نے کہتے ہیں محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز کے آغاز میں رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ تو سلمی کہتے ہیں فسألتہ عن ذلک، میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا رفع الیدین کے بارے میں، فقال، تو انہوں نے بتایا صلیت خلف حماد بن زید فرفع یدیہ حین افتتح الصلاة وحین رکع وحین رفع رأسہ من الرکوع، تو میں کہتے ہیں میں نے حماد ابن زید کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز کے آغاز میں اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے حماد ابن زید سے پوچھا، حماد کہتے ہیں صلیت خلف ایوب السختیانی فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی نماز کے شروع میں اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایوب سختیانی سے پوچھا، فقال رأیت عطاء ابن ابی رباح، تو ایوب سختیانی کہتے ہیں میں نے عطاء ابن ابی رباح کو دیکھا، یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، حضرت عطاء ابن ابی رباح بھی نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے عطاء ابن ابی رباح سے پوچھا، تو عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں صلیت خلف عبداللہ ابن زبیر فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، عبداللہ ابن زبیر بھی نماز کے شروع میں اور رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا صلیت خلف ابی بکر الصدیق، میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی تھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، حضرت ابو بکر صدیق بھی جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ وقال ابو بکر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام بیہقی فرماتے ہیں رواۃہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی ہر نسل میں
لوگ رفع الیدین کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے رفع الیدین کیوں کیا؟ رسول اللہ کو دیکھ کر۔ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیکھ کر حضرت عطا ابن ابی رباح نے رفع الیدین کیا، حضرت عطا ابن ابی رباح کو دیکھ کر حضرت ایوب سختیانی نے رفع الیدین کیا، حضرت ایوب سختیانی کو دیکھ کر حماد ابن زید نے رفع الیدین کیا، حماد ابن زید کو دیکھ کر محمد ابن الفضل نے رفع الیدین کیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم فرقوں میں مبتلا ہیں، ہم اس لیے رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال الحسن وحمید بن ہلال، حسن بصری اور حمید ابن ہلال دونوں تابعی ہیں، کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم۔ ہم نے کہا نا ایک تو کچھ ہے رسول اللہ کی حدیث، پھر ہے صحابہ کی حدیث، ہم صحابہ کی حدیث اب ذکر کرنے لگے۔ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ جب یہ بات امام بخاری نے ذکر کی نا تو امام بخاری فرماتے ہیں فلم یستثنی احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون احد، کہ حضرت حسن بصری نے کسی ایک صحابی کا بھی تذکرہ نہیں کیا کہ اس نے نہیں کیا۔ ولم يثبت عند اہل العلم ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم يرفع يديه، اہل علم کے نزدیک ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا، ایک صحابی سے بھی اہل علم کے نزدیک یہ بات ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمام صحابہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے چند صحابہ کے نام لیے، میں نے ان ناموں کے ساتھ حوالے بھی دیے کہ ان کی حدیثیں کہاں کہاں پر ہیں تاکہ آپ کو ہر صحابی کے بارے میں پتہ چلے۔ امام بخاری نے نام لیا ابو قتادہ الانصاری، ابو اسید الساعدی البدری، محمد ابن مسلم البدری، سہل ابن سعد الساعدی، یہ سارے کے سارے صحابہ کی نا حدیث ابو حمید الساعدی والی حدیث میں موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب الہاشمی، انس ابن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ الدوسی، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن زبیر ابن العوام، وائل ابن حجر، مالک ابن الحویرث، ابو موسیٰ العشری، ابو حمید الساعدی، عمر ابن الخطاب، علی ابن ابی طالب، ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب لوگوں سے صحیح حدیث کے اندر رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں ان ابن عمر کان اذا رجلا لا يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رماه بالحصى، حضرت عبداللہ ابن عمر اگر کسی آدمی کو رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے تو اس کو کنکریاں مارا کرتے تھے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ہم جیسے فرقوں میں مبتلا لوگوں کی نماز اگر حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھ لیتے ہمیں کنکریاں مارتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مبارک سنت چھوٹی جا رہی ہے۔ تو صحابہ اکرام کا طرز عمل اس طرح ہوتا تھا۔ بلکہ ایک اور صحابی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، مشرح ابن حعان المعافری کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عقبہ ابن عامر الجہنی سے سنا، انہوں نے بتایا کہ انہو یکتب فی کل اشارت یشیرها الرجل بیدہ فی الصلاة بکل اسبوع حسنۃ او درجہ، کہ آدمی کے لیے نماز کے اندر اپنے ہاتھوں سے انسان جو بھی اشارہ کرتا ہے اس اشارے کی وجہ سے اس آدمی کو ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے یا ایک درجہ ملتا ہے۔ یعنی نماز کے اندر انسان جتنے اشارے اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے اس اشارے کی وجہ سے ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ یہ اشارہ کون سا اشارہ ہے؟ یہ امام بیہقی نے حضرت اسحاق ابن راہوے کے ذکر سے یہ تشریح نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جب آدمی رفع الیدین کرتا ہے تو رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے جو رفع الیدین کرتا ہے اس کو ہر اشارے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 انگلیاں ہوتی ہیں نا آدمی کی، ہر انگلی کے بدلے میں ایک نیکی،
تو 10 انگلیوں کے بدلے میں ہر رفع الیدین کے اوپر انشاءاللہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ دونوں روایتیں بالکل صحیح ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کو اپنے اعمال کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی نماز کو ناقص کرنا چاہیے. جیسے ہم نے محمد ابن یحییٰ الذوہلی سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو حمید الساعدی کی حدیث سننے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہے. اب ایک طرف ناقص نماز والا اور ایک طرف وہ آدمی جسے ہر انگلی کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے. تو کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت قیمتی ہوتی ہیں. ہم نے رفع الیدین کا موضوع اس لیے رکھا کہ خدا را اپنے آپ کو فرقوں سے نکالیے. جب تک ہم فرقوں میں رہیں گے تب تک ہم رسول اللہ کی سنتیں نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ لوگ اپنے فرقے کے مطابق اللہ کے قرآن کو رسول اللہ کی حدیثوں کو ڈھالتے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو ہماری صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. صحابہ اکرام کے شاگردوں کے بعد ہم نے ذکر کیا تابعین کا. تابعین میں بے شمار لوگوں سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، جن کے چند نام میں آپ کو دینے لگا انشاءاللہ. امام بخاری فرماتے ہیں مکہ میں، حجاز میں، عراق میں، شام، بصرہ، یمن، خراسان کے بہت سے علماء رفع الیدین کرتے تھے، جن میں سعید ابن جبیر الشہید، ان کو حضرت سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف نے قتل کیا تھا. تو سعید ابن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کے بہت مبارک شاگرد تھے، وہ رفع الیدین کرتے تھے. عطا ابن ابی رباح، ہم نے ذکر کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور رفع الیدین کرتے تھے. بلکہ میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سنن ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ما رأیت افضل من عطا، میں نے عطا ابن ابی رباح سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا. میں نے عطا ابن ابی رباح سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں. تو امام عطا ابن ابی رباح کی خود حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں میں نے 200 صحابہ اکرام سے ملاقات کی ہے. تو بہت بڑے یہ تابعی تھے، وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بہت بڑے شاگرد تھے امام مجاہد، وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے تھے قاسم ابن محمد، یہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے تھے سالم ابن عبداللہ، وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. بلکہ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. نعمان ابن ابی عیاش، حسن بصری، محمد ابن سیرین، طاؤس، مکحول، عبداللہ ابن دینار، نافع، عبید اللہ ابن عمر العمری، حسن ابن مسلم، قیس ابن سعد، بہت سارے لوگ تھے جو رفع الیدین کیا کرتے تھے. ان میں ایک دو حوالے مزید میں آپ کو دیتا ہوں. سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا رفع الیدین کے بارے میں کہ رفع الیدین کیا چیز ہے، تو انہوں نے بتایا ہوا شیء یزین بہ الرجل صلاتہ، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے. رفع الیدین ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے. کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم فی الافتتاح وعند الرکوع واذا رفعوا رؤوسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے اندر، نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے. یہ صحیح حدیث ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ نماز کی زینت ہے یہ رفع الیدین کرنا. بلکہ آئیے میں آپ کو عمر ابن عبد العزیز کا واقعہ سناتا ہوں. عمر ابن مہاجر ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں ایک اور صاحب تھے عبداللہ ابن عامر. عبداللہ ابن عامر نے مجھ سے کئی مرتبہ یہ کہا تھا کہ عمر ابن عبد العزیز سے میری ملاقات کا وقت لے کر دو. کہتے ہیں فاستأذنت له علیہ، میں نے عمر ابن عبد العزیز سے بات کی تو عمر بن عبد العزیز کو یاد آیا عبداللہ بن عامر کے بارے میں. کہتے ہیں الذی جلد اخاہ فی ان یرفع یدیہ، یہ عبداللہ بن عامر وہی ہے نا جس نے اپنے بھائی کو رفع الیدین کرنے کی وجہ سے مارا تھا. کہتے ہیں انا کنا لنؤدب علیہ ونحن غلمان بالمدینہ، رفع الیدین کرنے کی تو ہمیں مدینہ کے اندر جب ہم بچے ہوتے تھے ہمیں تربیت ملتی تھی، اور اس نے رفع الیدین کی وجہ سے اپنے بھائی کو مارا تھا. فلم یأذن لہ،
حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے عبداللہ بن عامر سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا خیال کیا کہ یہ آدمی سنت کا تارک ہے، سنت کا مخالف ہے. اس وجہ سے امیر المومنین خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے ملاقات نہیں کی. تو یہ بہت مبارک سنت ہے. اسی طرح دیگر بڑے لوگوں میں سے امام دار الحجرہ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ رفع الدین کرتے تھے. امام محمد ابن ادریس الشافعی رفع الدین کرتے تھے. امام اہل سنت احمد ابن حنبل رفع الدین کرتے تھے. امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل بخاری رفع الدین کرتے تھے. امام اسحاق ابن راہویہ رفع الدین کرتے تھے. امام المجاہدین عبداللہ ابن مبارک رفع الدین کرتے تھے. بلکہ عبداللہ ابن مبارک کا امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک مناظرہ بھی ہے، میں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں اس کا تذکرہ کروں گا. امام سفیان ابن عیینہ مکہ کے تھے، رفع الدین کرتے تھے. امام زہری رفع الدین کرتے تھے. امام اہل شام امام اوزاعی رفع الدین کرتے تھے. امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ رفع الدین کرتے تھے. یہ سارے بڑے بڑے لوگ رفع الدین کیا کرتے تھے. امام بخاری فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ الْيَمَنِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ قَدْ تَوَاطَؤُوا عَلَى رَفْعِ الْأَيْدِي. مکہ والے، مدینہ والے، یمن والے، عراق والے اس بات پر جمع ہیں کہ رفع الدین کیا جائے گا، رفع الدین کیا جائے گا. بلکہ امام اوزاعی فرماتے ہیں اجمع علیہ علماء الحجاز والشام والبصرہ، کہ تمام علماء حجاز، علماء شام، علماء بصرہ کا اتفاق ہے کہ رفع الدین کیا جائے گا. تو آئیے اپنے آپ کو فرقوں کی لعنت سے نکالیے. کب تک میں اور آپ دین کا تیا پانچا کرتے رہیں گے؟ اس وجہ سے کہ آپ کا فرقہ اور ہے اور میرا فرقہ اور ہے. بلکہ اس کی بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت عمل کے لیے ہے، تو اس کے اندر عمل کو جگہ دیجیے، اپنے ایمان کو اپنے عمل کے ساتھ وابستہ کیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو ترجیح دیجیے. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی سنتوں کے ساتھ محبت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ میں سے کسی کا کسی طرح کا بھی کوئی سوال ہوگا، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. یہ ایک سائیڈ ہم نے بیان کی ہے کہ رفع الدین کرنے کے دلائل، ایک سائیڈ وہ بھی رہتی ہے کہ رفع الدین نہ کرنے کے جو دلائل ہیں اس میں کیا ایشوز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم اس کو اناؤنس کر کے وہ لیکچر بھی رکھیں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.